فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. جزاک اللہ خیرن کثیر ساجدہ. اچھا جی، وا کو ہم نے دیکھا تھا، وا حرف عطف ہے. ابھی پچھلی بات کنٹینیو ہے اور اذ ظرف ہے. اذ جب بھی آئے گا ہم نے پہلے بھی بتایا کہ یاد دلایا جا رہا ہوگا گزرے ہوئے وقت کی بات کو. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں پہ ایک فعل موجود ہوتا ہے جو نظر تو نہیں آ رہا ہے لیکن موجود ہے. آپ اس کے ترجمے سے دیکھ سکتے ہیں جب. جب کا مطلب ہے یہ کوئی وقت ہے جو گزر چکا ہے، ماضی ہے. ٹھیک ہے، فعل جو ہے وہ ماضی کا ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس وقت یہ بات ہوئی تھی. تو اس وقت یا اذ جب، قلنا کہا ہم نے. قل فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، اور نا جو ہے اس کے ساتھ ضمیر جڑ کر آئی ہوئی ہے. نا متکلم کی ضمیر ہے جس کا مطلب ہے ہم نے. قلنا کہا ہم نے. ٹھیک ہے، ہم نے کہا. لی کے لیے، الملائکتی فرشتوں کے لیے. یہاں پہ لی جو ہے نا حرف جر ہے لیکن یہ معنوں میں آ رہا ہے ان کے. ہم نے فرشتوں سے کہا. ٹھیک ہے، اس طرح عموماً ہو جاتا ہے کہ یہ حرف جر جو ہوتے ہیں یہ ایک سے زیادہ میننگز کے لیے بھی استعمال ہو جاتے ہیں. میں، نے، سے، کو، پر، تک جو بھی ہماری اردو زبان میں سوٹیبل ہوگا وہ ہم اس کے میننگز کو لے سکتے ہیں. تو یہاں پہ لی حرف جر ہے. الملائکتی مجرور اسم آ رہا ہے. ہمیں پتہ چل رہا ہے ال سے. اور لام جارہ جب کسی اسم کے ساتھ ملتا ہے تو اس کا حمزہ وصل بیچ میں سے گرا دیتا ہے. یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، اس لیے ہمیں الملائکتی کا الف نظر نہیں آ رہا. للملائکتی، ملائکہ جو ہیں یہ میم لام کاف روٹ ورڈ کے ساتھ بادشاہت کو بھی کہتے ہیں اور فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. تو یہ جمع ہے. ٹھیک ہے، جمع اسم ہے اور تا ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ مونس کا اسم ہے. اور مجرور کس لیے ہوا ہے؟ لام جارہ کی وجہ سے. اسجدو سجدہ کرو، واو الف بتا رہا ہے ہمیں کہ یہ جمع کی بات ہے. اور یہاں پہ پہلے دو لفظ جو ہیں وہ بغیر کسی حرکت کے ہیں. تو ہم نے اگر ملا کے پڑھنا تھا تو اس کو تسجدو پڑھنا تھا. لیکن چونکہ اگر ہم اس کو الگ کر کے پڑھ رہے ہیں، گرامر میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہر حرف کو الگ ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں. یہ تجوید کے رول ہوتے ہیں نا، ملا کے پڑھنا. تو گرامر میں جب ہم یا تجوید میں بھی اگر ہم ایک لفظ کو شروع کرتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی تو اس حمزہ کو ہم تیسرے حرف کی حرکت کو دیکھتے ہوئے ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس حمزہ کو ہم نے زبر دینی ہے، زیر دینا ہے یا پیش دینی ہے. اگر تو تیسرے حرف کی حرکت جو کہ جیم ہے پیش ہوگی تو ہم اس کو پیش ہی دیں گے جو کہ ہم نے دی. اسجدو سب سجدہ کرو. ٹھیک ہے، اگر اس کی حرکت زبر یا زیر ہوتی تو ہم اس کو زیر ہی دیں گے، اور اگر الف لام شروع میں ہوگا تو ہمیشہ زبر دیں گے. اس کو آپ ریکارڈنگ میں دوبارہ اچھی طرح سن لیجیے گا. اسجدو تم سب سجدہ کرو، فعل ہے یہ، اور واو الف بتا رہا ہے جمع کا فعل ہے. تم سب سجدہ کرو، حکم دیا جا رہا ہے. لی کے لیے، آدمہ آدم علیہ السلام کے لیے یا آدم علیہ السلام کو. آدمہ جو ہے یہ اسم ہے. اور کون سا اسم ہے؟ اسم معرفہ، کیونکہ آدم علیہ السلام ان کا اپنا نام تھا، ذاتی نام. فا تو حرف عطف ہے. سجدو سب نے سجدہ کیا، انہوں نے سجدہ کیا. واو الف جمع کے لیے، ان سب نے سجدہ کیا. کنہوں نے؟ فرشتوں نے. یہ بھی فعل ہے، سجدو انہوں نے سجدہ کیا. دیکھیں آپ کو اس میں کام نظر آ رہا ہوگا کہ انہوں نے کام کیا ہے سجدہ کرنے کا. اس طرح ہمیں میننگ سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فعل ہے. فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیسا ابلیس کے. الا جو ہے اس کو ہم استثناء کہتے ہیں، یعنی الا کے بعد والا حرف جو آئے گا، جو بھی اسم آ رہا ہوگا وہ پیچھے والے کام سے مستثنا ہوگا، پیچھے والے کام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. جیسے سب نے سجدہ کیا،
इल्ला के बाद आया है इबलीस, तो इबलीस ने नहीं किया, यानी इल्ला सिवाय इबलीस के। ठीक है, ये आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मजीद और आपको आसान लगने लगेगा। इल्ला हरफ इस्तस्ना, सिवाय इबलीसा, इबलीस के। इबलीस बा लाम सीन, इसका रूट वर्ड है। एक तो आप सब जानते हैं कि ये शैतान का नाम है, वो शैतान के जो अजल से अबद तक भटकाता ही रहेगा सबको। ठीक है ना, बाला लाम सीन इस रूट वर्ड के साथ जिनका नाम है, और फिर इसका मतलब शदीद किस्म का मायूस, और मायूसी के बाद गमगीन भी होना, और बहुत ज्यादा यानी कि भटकाने वाला भी होना, इसको भी कसीरुल मायने कहा जा सकता है। तो इब्लीस इसम है क्योंकि ये उस जीन का नाम है जो कि उस टाइम पर अल्लाह ताला का इनकार कर रहा है। अबा, उसने इनकार किया। हमजा बा या इसका रूट वर्ड है, और इनकार करना यानी ये भी एक काम किया है इसने, तो ये भी एक फेल है। वा और अतफ है, हरफे अतफ है ये। इस्तकबरा, और उसने तकब्बुर किया। अब यहाँ पे देखिए, इस्तकबरा में जो है वो तीसरे हर्फ की हरकत जबर है, इसलिए हमने हमजा को जेर के साथ बोला। ठीक है, जैसे हमने ऊपर उस जुदू कहा था क्योंकि तीसरे हर्फ की हरकत पेश थी। अब यहाँ पे हमने इसको इस तक बरा इसलिए कहा है कि अगर तीसरे हर्फ की हरकत जबर या जेर होगी तो हमजा शुरू का जो लफ्ज होगा उसको हमेशा जेर देंगे। तो यहाँ पे आया इस तक बरा, उसने तकब्बुर किया। काफ बारा इसका रूट वर्ड है। तकब्बुर करना या इनकार भी करना। ठीक है, तकब्बुर क्या होता है? जब कोई इंसान अपनी मैं में आ जाता है, अपनी अना में आ जाता है, तो वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है, तो वो तकब्बुर है। ठीक है, अल्लाह ताला की ये सिर्फ ऐसी है जो अल्लाह के अलावा किसी के लिए भी खास नहीं है। तो अबा, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया। वाह, और हरफे अतफ है। काना, वो हो गया। अच्छा, काना काफ वाव नून इसका रूट वर्ड है, और ये भी फेल है। देखिए, हो गया, इसमें काम आपको पता चल रहा होगा कि वो हो गया। अब इसको था के मीनिंग्स में भी ये हम इसको लेते हैं। इसकी ये क्वालिटी है कि ये दोनों तरह जहां पे जुमले में जो जिस तरीके से सूटेबल हो, इसको हम दोनों मीनिंग्स में लेते हैं। और वो हो गया मिन से अल काफिरीना, इनकार करने वालों में से या काफिरों में से। मिन हरफे जर है, ठीक है, और अल काफिरीना मजरूर है इसकी वजह से। ईना की साउंड जो है वो जमा इसम की साउंड है। अल से भी हमें पता चल रहा है कि ये इसम है और जमा का इसम है। वो काफिरों में से हो गया। कौन? इबलीस। यानी कि अकेला काफिर नहीं हुआ, बल्कि उन तफसीर में आता है कि वो तकरीबन पूरा एक ग्रोह ही था जिनों का, जिनका ये सरबरा था इबलीस। वो काफिरों में से हो गया, इनकार करने वालों में से हो गया। अच्छा जी, अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोग इस चीज को भी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया। सजदा का लफ्ज अरबी जुबान में झुकने के मायने में आता है, और झुकने के मुख्तलिफ मरातिब होते हैं, मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। झुकने के ताजीमन भी होता है कि जब हम किसी के आगे ताजीम से झुकते हैं तो हम सिर्फ अपने सर को नीचे कर देते हैं, और जब हम किसी को ज्यादा ही ताजीम में करते हैं तो थोड़ा सा और झुक जाते हैं। पेशानी और नाक को जमीन पे रखना भी सजदा है, झुकना है। अब जो इस्लाम से पहले के मजाहिब थे उनमें ये ताजीम थी कि ये किस्म जो थी ये सिर्फ गैर अल्लाह के लिए थी, लेकिन इसकी हद अमूमन वही थी जो हमारे यहाँ रुकू की हैसियत में जितना झुकना होता है, बस वो हद थी इसकी। और बनी इसराइल में इस तरह के ताजीमी सजदे का बहुत आम रिवाज था, ये सजदा बहुत ज्यादा किया जाता था। और तौरात के मुख्तलिफ मुकामात पर भी जो इसकी शक्ल मिलती है वो रुकू से मिलती जुलती ही लगती है। तो इस्लाम ने ताजीम की इस शक्ल को सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए और अल्लाह के लिए ही खास किया है। इसकी वजह यह भी है कि इस्लाम अल्लाह ताला का आखिरी और कामिल दीन है,
اور اس نے توحید کی حقیقت کو مکمل طور پہ آشکار کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ پھر اس کے اندر شرک کی کوئی گنجائش نہ رہ جائے۔ فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا جو حکم تھا اس میں شرکیہ کوئی پہلو نہیں تھا، اس لیے کہ اول تو سب سے پہلے تو یہ سجدہ جو تھا یہ اللہ کے حکم کی تعمیل تھی، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کو ہی سجدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننا بھی تو اس کی نافرمانی ہے نا، تو اللہ کو ہی سجدہ تھا۔ جیسے کہ ہم نے بتایا ہے کہ اسلام میں جو سجدہ شرک ہے یہ بعد میں آیا ہے، یہ اسلام کی جو ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، مطلب یہ ہے کہ آدم کی تعظیم کرو، اس سے زیادہ کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ آپ یہ دیکھیے کہ فرشتوں کو آدم کی تعظیم کرنے کا حکم کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بندگی کا امتحان لیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو گار مٹی، کہیں کی چکنی مٹی، کہیں کی بدبودار کھنکھناتی مٹی، یعنی اس طرح کے اجزاء سے پیدا کیا گیا، اور پھر اس کے بعد فرشتے جو کہ نوری مخلوق تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، ٹھیک ہے۔ اب یہ اگر دیکھا جائے تو کہاں پہ خاک اور کہاں پہ نور، ان اس سجدے میں فرشتوں کی ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ وہ اپنے سے کمتر طرح کی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم ان کو دیا جا رہا تھا، لیکن اصل کیا چیز تھی؟ فرشتے اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ اصلی عزت اور سرفرازی نور سے یا نار سے یا خاک سے نہیں ہے، بلکہ پیدا کرنے والے کے احکامات کو بلا چونچرا تسلیم کرنے سے ہے۔ چنانچہ وہ اس امتحان میں پورے پورے اتر گئے اور انہوں نے اللہ کا حکم مانا اور حضرت آدم کو سجدہ کیا، جس طرح کا بھی اللہ نے ان کو حکم دیا تھا۔ لیکن وہ مخلوق جو غرور اور تکبر کے نشے میں چور تھی اور زمین پہ حکمرانی کے خواب دیکھ رہی تھی، اس نے سجدے سے انکار کر دیا، اور وہ تھا ابلیس۔ اب دیکھیں فرشتوں نے اپنی بندگی کا پورا اظہار کیا، واضح ہو گیا کہ وہ خدا کے فرما بردار ہیں، مطیع ہیں، اور کوئی نسل اور کوئی نسب کے غرور میں مبتلا نہیں ہیں، جبکہ ابلیس جو ہے وہ اکڑ گیا، وہ اللہ کے ہر احسان کو، ہر فضل کو، ہر کرم کو بھول گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس جو تھا وہ ایک جن تھا اور بہت عبادت گزار جن تھا، اور زمین کا کوئی ایک چپا بھی اس کے سجدے سے خالی نہیں تھا۔ اتنا عبادت گزار جن تھا کہ پھر اس کو فرشتوں کے درجے میں لے لیا گیا۔ لیکن بات یہ نہیں ہے کہ ہمیں علم جو ہے وہ تکبر میں لے آئے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ علم کیا چیز پیدا کرتا ہے؟ جب ہمارے اندر علم اترتا ہے تو ہم غرور اور تکبر کے بجائے تواضع اور بندگی اور عاجزی میں آتے ہیں۔ یہ ایک سبق ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں فرشتوں کی سی روش اختیار کرنے کے بجائے شیطان کی پیروی میں غرور، نسل اور نسب کے فتنے میں مبتلا ہو جانے والے کفار کے لیے تھا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام کچھ بتایا گیا، اور پھر اس کے بعد قیامت تک کے مسلمانوں کو بتایا گیا کہ کس طریقے سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی نہیں کرتے وہ پھر ذلیل اور خوار ہوتے ہیں۔ انجام بھی بتا دیا گیا فرشتوں کا کہ وہ تعظیم کے قابل ہیں، کیونکہ انہوں نے بنانے والے کی پیروی کی، اس کے حکم کو مانا، اس کی اس کی جو بھی حکم تھا اس کو اپنے لیے مطلب بس یس جو بھی کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے اس میں چون چراں بالکل نہیں کی، اور فوراً آدم کو سجدہ کر لیا بلا رنگ بلا نسل کے۔ لیکن جو ابلیس تھا اس نے اپنی اوقات دکھائی کہ علم حاصل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر آپ کو وہ علم سکھا نہیں رہا جو اس کا مقصد ہے، اگر آپ کے علم میں تکبر ہے، عاجزی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے علم نہیں سیکھا صحیح۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے بنانے والے کا کیا درجہ ہے، آپ کے رب کا کیا درجہ ہے، آپ کے رب کے حکم کا کیا درجہ ہے، تو پھر آپ نے صحیح علم کو نہیں جانا۔
یہ ہمیں سکھاتا ہے یہاں پہ ابلیس کا یہ رویہ کہ اس نے تکبر کر لیا، انکار کر دیا. کس کو انکار کیا؟ رب کو، جس نے بنایا. پھر کیا ہوا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو پھر وہ کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. اور بہت کچھ ہو گیا، دھتکارا ہوا ہو گیا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اللہ کی نعمتوں سے دور ہو گیا. اور پھر یہ آپ دیکھیے کہ فرشتوں کو جو فضیلت مل گئی، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی مل گئی. اور جو شیطان تھا اس کے لیے آگے آگے دیکھتے ہیں کہ کتنی جو ہیں وہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کیا رویہ، بنانے والے کے ساتھ کیا رویہ کیا، اور پھر کس طرح کے چیلنجز دیے اس نے اللہ رب العزت کو. یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بھی آگے والی آیات میں دیکھتے ہیں. ساجدہ آپ ریکارڈنگ کر رہی ہیں؟